بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا وی لاگ اور یوٹیوب چینل دیکھنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ آگے کے جو حالات ہیں وہ کیسے انفولڈ ہوں گے، الیکشنز ہوں گے، اگر ہوں گے کب، کیسے ہوں گے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی، نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک بہت بار ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں رہے ہیں، میرے جیسے لوگ ہم وی لاگ کیوں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بیشتر 90-95% لوگ جو ہیں وہ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ عمران خان کے جلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ سمپل جواب اس کا یہ ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ڈیموکریسی کی میں پھر سے ڈیفینیشن دہراتا ہوں، آپ یاد کریں ڈیموکریسی ہے کیا۔ ڈیموکریسی ہے کہ ایک میجورٹی کا جو ول ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ پریویل کرنی چاہیے، وہ آگے آنی چاہیے، اور وہ کیسے آگے آئیں گی؟ وہ ایک فری اور فیئر الیکشن کے پروسیس سے آئے گا۔ سو میجورٹی کی خواہشات ایک فری اور فیئر الیکٹرل پروسیس کے تھرو آئے تو ان کی ول جو ہے وہ پریویل کرے گی، ان کی حاکمیت پریویل کرے گی اس ملک کے اوپر۔ ساتھ ساتھ جو مائنورٹیز ہیں ان کی بھی جو حقوق ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کیا جائے گا، دوسری چیز۔ تیسری چیز، رول آف لا ہوگا اور سب برابر ہوں گے لا کے سامنے، قانون کے سامنے، بڑا چھوٹا امیر غریب سب۔ پانچویں چیز، فنڈامنٹل رائٹس، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہوگا، ہر ایک کی جان اور مال کا تحفظ ہوگا۔ ادارے اس ملک کے جو ہوں گے مضبوط ہوں گے اور اپنے اپنے حدود میں کام کریں گے۔ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک فرد واحد دوسرے ادارے کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا اور اس کے حقوق پر شبخون نہیں مارے گا۔ اور سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ ہم اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور ہم جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جنگ کر رہے ہیں کہ مس رول جو ہے پاکستان میں، جو بہت ایک وحشیانہ قسم کا نظام ہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جو ایک فرد واحد کسی ایک دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ان گنت طاقت ہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم دو قسم کے سیاستدانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں کلیپٹوکریٹ اور دوسرے ہوتے ہیں پلوٹوکریٹ۔ کلیپٹوکریٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف حکومت میں آتے ہیں اپنا ذاتی پیسہ بنانے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، ان کو کلیپٹوکریٹس کہتے ہیں۔ یہ نہ یاد رکھیے گا، سارے آپ جو آج کل سیاستدان دیکھتے ہیں، شریف، زرداری، یہ سب کلیپٹوکریٹس ہیں۔ یہ صرف حکومت میں آتے ہیں ملک کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، یہ صرف آتے ہیں اپنے پیسے کو، اپنے مفاد کے لیے۔ دوسرے ہوتے ہیں پلوٹوکریٹ۔ پلوٹوکریٹس وہ ہوتے ہیں جو امیر طبقہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر، وہ قابض ہو جاتا ہے حکومت پر اور وہ اس کے اوپر حاکمیت چلاتا ہے، اور حاکمیت چلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور مال بناتا ہے۔ یہ دو قسم کے سیاستدان، کلیپٹوکریٹس اور پلوٹوکریٹ، پہلے والے امیر شاید نہ ہوں لیکن آتے ہیں پاور میں اپنا مفاد کے لیے، دوسرے امیر ہوتے ہیں اور پاور میں آتے ہیں کہ زیادہ امیر بنے۔ آپ خود دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو یہ شریف، زرداری، بھٹو، یہ ANP اور یہ فضل الرحمان اور اس قسم کے سارے لوگ، یہ اچکزئی وغیرہ، یہ سارے کلیپٹوکریٹس ہیں، پلوٹوکریٹس ہیں۔ یاد رکھیں یہ دو لفظ۔ ہم نے کہا کہ جی پاکستان کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جنگ ہماری کیا ہے؟ ہماری جنگ ہے ان کے خلاف، ہماری جنگ ہے ایک فرد واحد کی طاقت کے خلاف، ہماری جنگ ہے ایک ایسے ادارے کے خلاف جس نے اس ملک کو قابو کر رکھا ہے اپنے۔ یہ روٹ کاز کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے پاکستان کی تباہی کی؟ میں آپ کو 3 وجوہات بتاتا ہوں جو میری نظر میں سب سے بڑی 3 وجوہات ہیں۔ پہلا، جو آرمی چیف کی پاور ہے، آرمی چیف کی پاور ہے، ان اکاؤنٹیبل ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ دوسرا،
اسی پاور کا ابیوز اور مس یوز، غلط استعمال کرنا، جس کی وجہ سے ہمارے 4 مارشل لاء لگے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں تباہی اور بربادی آئی، جس کی وجہ سے سارے ادارے تباہ ہوئے، اور جس کی وجہ سے آج ہم جو دن دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہوا ہے۔ اور تیسرا وہی ادارہ فوج کا، جس کو جو ہم حلف لیتا ہے، وہ پورا ارادہ حلف لیتا ہے کہ ہم قانون کا تحفظ کریں گے، پاکستان کا تحفظ کریں گے، ہم سیاست میں نہیں حصہ لیں گے، ہمیں جو بھی احکام دیے جائیں گے قانونی ہیں گے اس کی ہم تائید کریں گے۔ وہ ادارہ نہ پاکستان کا دفاع کر رہا ہے، نہ وہ آئین کا دفاع کر رہا ہے، سیاست میں بھرپور شامل ہے، اور سارے غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی قانون جو ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی اس کی جو میری نظر میں سب سے بڑا ادارہ اس بڑے ادارے میں فوج کے اندر، وہ ہے ISI جو یہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ اگر یہ جو میں نے بات کی ہے کہ ایک فرد واحد، ایک فوج کا ادارہ، ایک فوج کی پوزیشن آرمی چیف کی، اس کے اندر آرمی چیف جو بیٹھا ہوا وہ اس کو مس یوز کرے، اور پورا ادارہ 7 لاکھ آدمیوں کا وہ استعمال کرے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جو اس کے خیال میں ایسے ہونا چاہیے، اگر یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا اور اس روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کیا، یہ میں بات یاد رکھ لیں، اس روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کیا، پاکستان میں کبھی بھی امن نہیں آئے گا، کبھی ریفارم نہیں آئے گا، چاہے جیسا مرضی بھی، میں کہتا ہوں کہ اوپر سے آدمی کوئی آ جائے، عمران جیسا کمیٹڈ پیشنیٹ آدمی 2/3 بھی لے کے آ جائے، یہ اگر تک آپ نے اگر ریفارم نہیں کیا، کوئی ریفارم نہیں ہوگا پاکستان میں، نہ فوج کا ریفارم ہوگا، نہ جوڈیشری کا ہوگا، نہ گورننس کا ہوگا، نہ الیکشن کا ہوگا، نہ پولیس کا، نہ بیوروکریسی کا، کسی کا کوئی ریفارم پاسبل نہیں ہے۔ یہ پاکستان اسی طرح ان کے شکنجوں میں جکڑا رہے گا، غریب غریب تر ہوتا جائے گا، امیر امیر تک ہوتا جائے گا، 1-2 ادارے سب سے زیادہ طاقتور رہیں گے، اور کسی کو سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ یہ ہے جی ہماری جنگ، ہماری جنگ ہے اس سٹیٹس کو کے خلاف۔ یہ میں ایک چھوٹا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے ایک دائرے سے میں ایک بڑی چھوٹی سی نقطے پہ آ رہا ہوں، لیکن اس کی بہت ایک حال میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ چلو باجوہ صاحب سینڈرسٹ گئے ان کی ملٹری اکیڈمی کی پریڈ کے چیف جو گیسٹ بننے کے لیے، ایک دن کی ڈیوٹی تھی، وہ اپنا پرائیویٹ جیٹ لے کے گئے، بیکاز پرائیویٹ اس لیے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ جیٹ ہے جو کہ بلینرز، جو کہ بڑے اربوں پتی کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ گلف سٹریم 4 ہے، بہت ہی مہنگا جیٹ، اس کو یہ لے کے گئے اپنی آفیشیل ڈیوٹی کے لیے۔ 7 دن انہوں نے اس جہاز کو اپنے ساتھ رکھا، اور 3 دن انہوں نے جناب قیام کیا، یا 4 دن قیام کیا انگلستان میں، UK میں۔ ڈیوٹی 1 دن کی تھی، 2.5-3 گھنٹے کی تھی شاید، لیکن پہلے گئے 1-2 دن وہاں رہے، پھر اگلے دن اس کے بعد پاکستان واپس نہیں آئے، یہ موصوف دبئی اترے، اور 14 اگست کی تقریب دبئی میں اٹینڈ کیا۔ آپ سوچیں 1.5 گھنٹے ہیں، یہ 2-2.5 گھنٹے ہیں پاکستان سے دور، لیکن فوج کا سپہ سالار یوم آزادی پاکستان میں نہیں مناتا، دبئی میں مناتا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کیوں مناتے ہیں؟ جو میرے پاس خبر آئی ہے، ان کے صاحبزادے کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی، یہ اس لیے وہاں رکے۔ اللہ ان کی اولاد کو لمبی زندگی دے، سب کے جو پوتا پوتی ہوتے ہیں، نواسا نواسی میرے بھی ہیں، بہت ہمیں عزیز ہیں، لیکن آپ حکومت کے پیسے پہ گئے، حکومت کا جہاز لے کے گئے، اس کو روکا دبئی میں کہ آپ اپنے بیٹے کے جو 2 ٹوئنس پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش پہ موجود ہوں، اور اس کی وجہ سے 14 اگست بھی وہاں منایا اور واپس آ گئے۔ جنرل باجوہ صاحب کو تو نومبر میں ریٹائر ہونا ہے، اس وقت تو ان کی فیئر ویل ڈنرز ہونی چاہیے، جہاں بھی انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی اصلاح وغیرہ کرنی ہے، فوج کو ٹھیک کر کے رکھیں، لیکن وہ صاحب پھر نکل گئے، ابھی اسی جہاز میں پھر چلے گئے ہنگری میں گئے، اور بڑی ایک تصویر آئی کہ ان کے فورن منسٹر کے ساتھ کھڑے، اور جی نیچے اعلان ہے کہ جی ہنگری نے
200 اسکالرشپس کو بڑھا کے 400 کر دیا. بھائی آپ آرمی کے سپہ سالار ہیں, آپ کوئی فوج کی بات کریں, کوئی کھلانے, آپ نے جی اسکالرشپس کی, آپ کی کون سی آپ کا جواز کہ آپ ان کے فورن منسٹر سے ملے, اور وہ بھی ہنگری کے, اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اور انہوں نے کیا بات چیت کی, پتہ نہیں بیلجیم بھی گئے یا نہیں گئے, اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. ان کا جو خالد 1 کال سائن ہے ان کے جہاز کا, اس کو ماسک کر لیا گیا ہے, اب پتہ نہیں کہاں. اور اب موصوف جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں, اور کوئی خبر نہیں کہ کس سے مل رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, کس قسم کے سودے کر رہے ہیں, کیا وہ کمٹمنٹس دے رہے ہیں. بھائی وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ ایک آرمی چیف کیسے اتنی زیادہ کمٹمنٹ دے سکتے ہیں, اگر فوجی کمٹمنٹس بھی دے رہا ہوں, کہ فوجی کمٹمنٹس نہیں ہیں, وہ کچھ اور کمٹمنٹس ہیں. اور امریکن بھی ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی تم نے کچھ سنبھولا, اس لیے کہ ان کو نہیں لگ رہا کہ وہ سنبھال لیں گے. اور یہ میں بتاؤں کہ جو رابن ریفیل آئی تھی عمران سے ملنے کے لیے, وہ آئی اس لیے تھی عمران کی سوچ کے سمجھنے کے لیے کہ عمران کا کیا رویہ رہے گا امریکہ کی طرف. اور آئی ایم شیور وہ بڑی مثبت وہ کانورسیشن تھی, اور مثبت وہ رائے لے کے گئی ہوں گی. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنا گھوڑا جنرل باجوہ کے پیچھے ہاتھ ڈالا تھا, اپنا ہاتھ ہٹا لیا. لیکن جنرل باجوہ امریکہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ ایک اتنا بڑا پاکستان کے ساتھ ٹریجڈی ہے. اور یہ جب جنرل باجوہ صاحب فورن منسٹرز کو پاکستان میں بھی ملا کرتے تھے, میں نے ان کو ذاتی طور پر بھی کہا, میں نے ان کے دوستوں کو بھی کہا, میں نے آرٹیکلز میں لکھا کہ بھائی آرمی چیف کا کوئی کام نہیں ہے کسی بھی فورن ڈگنیٹری سے ملنے کا, اور خاص طور پہ جی ایچ کیو میں اگر کوئی فورن ڈگنیٹری ریکویسٹ کرتا ہے اور ان کا سینٹ کام کا بھی کمانڈ کرتا ہے, اور وہ بندہ آتا ہے آرمی ہیڈ کوارٹر میں, تو ایک فورن آفس سے نوٹ ٹیکر آنا چاہیے, یا جنرل باجوہ صاحب کو فورن آفس میں جانا چاہیے, وہاں ان کو میٹنگ کرنی چاہیے. لیکن یہ جناب اپنے جیٹ میں جاتے ہیں اور اپنے جیٹ میں آتے ہیں, اور جیٹ ابھی کہیں کھڑا ہوا ہوگا. میں نے بڑی کوشش کی پتہ کرنے کی کہ ان کی کہاں ملاقاتیں ہوئی, ابھی تک تو خبر تو نہیں. اب آپ سوچیں یہ جیٹ جو ہے اتنا مہنگا جیٹ, اور سنا ہے کہ ایک نیا بھی لیا جا رہا ہے, یہ اس کا پیسہ کس نے دیا ہے؟ اس کا پیسہ پاکستان کے عوام نے دیا. اور پاکستان کے عوام نے یہ پیسہ کیوں دیا جنرل باجوہ کو جیٹ کے لیے؟ وہ تو آرمی کے سپہ سالار ہے, تو پاکستان میں رہنا ہے, انہوں نے پاکستان میں ایک جگہ سے دوسرے کینٹ میں جانا ہے. اگر جانا ہے تو بھائی ہیلی کاپٹر میں آپ جائیں, بہت ہے تو ایک یہ جو پول کا جہاز ہوگا پرائم منسٹر کا یا سینٹرل کا, وہاں سے آپ لیں کہ بھائی ایک بڑی دور جگہ جانا ہے, بڑی جلدی میں نے کراچی پہنچنا ہے. ورنہ آپ نارمل جہاز لیں. کہتے ہیں جی سیکیورٹی, کیا مطلب ہے سیکیورٹی؟ بھائی ہر جہاز کے اندر ہر وقت سیکیورٹی ہوتی ہے, اے ایس ایف ہوتا ہے, سب چیک کرتے ہیں, بم بلا. آپ یو ٹریول آفیشیل ڈیوٹی, آپ ٹریول کریں پی آئی اے سے یا کسی اور جہاز. یہ اس جہاز کی قیمت, اس کا ایندھن, اس نے لوگوں کے جو گھروں پہ چھت ہے وہ چھینی ہے, اس نے لوگوں کے جو ہسپتال اور ڈاکٹر کا علاج ہے وہ چھینا ہے, اس نے لوگوں کے منہ سے ان کا کھانا چھینا ہے, اس نے ان کے سر پہ جو چھت ہے وہ چھینی ہے. یہ غریب عوام جو پاکستان کی ہے, جس کو کہیں قانون نہیں بچا سکتا, اچھا قانون اس سے چھینا, اس کو جو سروسز ملتی ہیں وہ چھینا, اور آپ اس جہاز کو اپنے جس طرح کہتے ہیں کہ جی شیر مادر کی طرح استعمال کر کے پوری دنیا جہان میں پھرتے ہیں. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اور میں بتا دوں کہ جنرل باجوہ صاحب اور ان جیسے اور لوگ, یہ شریف زرداری وغیرہ, یہ عبرت لیں ان پاورفل لوگوں سے جن کے نام آیا کرتے تھے اخباروں میں, کیا 100 موسٹ پاورفل پیپل ان دا ورلڈ, جس میں میں نے جنرل مشرف کا نام بھی پڑھا, جنرل کیانی کا بھی پڑھا, راحیل کا بھی پڑھا, جنرل پاشا کا بھی نام پڑھا, جنرل ظہیر کا بھی پڑھا. کوئی کہتے جی ان کا بھی نام آگے, کہاں ہیں وہ لوگ, کدھر ہیں؟ دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں. اور یہ جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف جو ان کے آپس میں میٹنگ آج ہو رہی ہے, کہ جی خیر اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں. عبرت ہے. میں تو جنرل باجوہ صاحب اور ان ساروں کو کہتا ہوں کہ عبرت لیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کا انجام اس دنیا میں کیا ہوگا, آگے بھی آخرت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. لیکن جس طرح کی بربریت اور وحشیانہ حالت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اور جو آپ لوگوں نے یہ کی ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی نے آپ کو دعا دی ہوگی. اور یہ فلڈز جو آئے ہیں اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں, اور جو چیخ و پکار اور جو آئے ہیں, اس کا سارا ذمہ داری
یہ اس نااہل نظام کی ہے، اور یہ نااہل نظام ہمیں پتہ ہے کیسے آیا، آج کا پچھلے 60-70 سال سے، لیکن لوگ جاگ پڑے. یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. میں آگے الیکشنز کی بات کروں گا کہ میرا کیا خیال ہے الیکشنز کیسے ہوں گے، اور اس کی لوگ جاگ چکے ہیں. عمران کی ایک جو سب سے بڑی ہے کہ اس نے اس ملک کے ضمیر کو جگا دیا ہے، اس کی کانشسنس کو جگا دیا ہے. اس نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا. اس نے لوگوں کو ساروں کو ننگا کر دیا. بار بار میں کہتا ہوں، ساروں کو ننگا کر دیا. فوجیوں کو ننگا کر دیا، ججز کو کر دیا، پولیس کو، بیوروکریسی کو، سیاستدانوں کو، کاروباری کو، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اس نے ننگا کر دیا. یہ ہے اس کی سب سے بڑی. میرے نظر میں اس وقت جو بھی الیکشنز ہوں گے، اللہ کرے فیئر اور فری ہوں گے، پاکستانی سب سے زیادہ اس وقت شعور رکھنے والی پاکستانی قوم الیکشن میں جائے گی ووٹ دینے کے لیے. پہلے ہم کہتے تھے جی لوگ جو ہے نا وہ انایجوکیٹڈ ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے سچ اور غلط کیا ہے، وہ ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں. اب نہیں. آپ نے دیکھ لیا پچھلے 5-6 مہینے میں کہ کتنا شعور بچے میں، گاؤں میں، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی میں شعور آ گیا پاکستان میں کہ کون اچھے ہیں اور کون اچھے نہیں ہیں، اور کہاں ان کی بقا ہے اور کہاں نہیں. اب سوال آ گیا کہ الیکشنز ہوں گے، کیا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی؟ کیا جنرل باجوہ کو ریٹائر ہوں گے؟ کیا نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا؟ دیکھیے جی، میرے سامنے بڑا سمپل ہے. بیسٹ آپشن کیا ہے؟ بیسٹ آپشن یہ ہے، جنرل باجوہ کے لیے بھی اس میں بہتری ہے کہ جو ان کی رہی صحیح چھوٹی موٹی، اگر انہوں نے کوئی اپنی لیگیسی کو نہ بچانا ہے، اپنے نام کو بچانا ہے، جنرل باجوہ صاحب کے پاس بڑے کلیئر ایک آپشن ہے کہ یہ ان لٹیروں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. اور جو میجورٹی ان کی ہے، جس طرح آپ نے ادھر کیا تھا، آپ مجھے کہیں بھائی ہم تو فارغ ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ جو میں سوچ رہا تھا کہ یہ سنبھالیں گے، جو یہ میں عجیب قسم کے نمونے لے کے آیا تھا، میں تو سمجھتا تھا یہ اکانومی کو سنبھال لیں گے، بڑے زبردست لوگ ہیں، انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. اب یہ کام نہیں ہو سکتا. اسمبلی ڈیزالو ہو، نئے الیکشنز اناؤنس ہوں، میرے حساب سے الیکشن دسمبر کے اندر ہونے چاہیے. اور اگر جنرل باجوہ کو الیکشن دسمبر تک ہونے تک رہنا چاہیے، وہ بھی ہو سکتا ہے. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے. کوئی رولز آف بزنس کے اندر امینڈمنٹ کر کے وہ رہ سکتے ہیں، اور نیا جو وزیر اعظم آئے وہ نیا بنائے. لیکن بات کہاں پھنس گئی ہے؟ اب پھنس گئی ہے اور میرا خیال ہے باجوہ صاحب اس جو یہ میں بات کر رہا ہوں اس پر وہ تقریباً راضی ہو گئے. سنا ہے کہ راضی بھی ہو گئے، بیکاز ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کی بھی آخرت یہاں یا وہاں، وہ بھی گئی کام سے، کوئی جو رہی صحیح کسر ہے بچا لو. لیکن وہ جو دوسرے ہیں نا، شریف، زرداری، بھٹو، وہ اڑ گئے. ان کا نہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی جتنا کوئی بھی طریقہ ہو اس کو ایکسٹینڈ کریں، اس کو پرولونگ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی میریکل، کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ہم اس کو سیاست کو سنبھال لیں، معیشت کو سنبھال لیں، کوئی لوگوں کو ریلیف مل جائے. تو اس وقت جو ہماری ایسی کی تیسی اور اتنی بےزتی اور بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے ان کی سیاست، شاید اس میں تھوڑی سی کوئی ہری شاخیں پیدا ہوں اور یہ جا کے الیکشن میں جائیں. اور ان کی تو کوشش ہے کہ اگلے سال تک، اکتوبر نومبر تک جائیں، تو ہم جو ہے شاید ہمیں کوئی جگہ مل جائے سیاست میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی یہ ڈرامہ بہت کھیلنا چاہ رہے ہیں جنرل باجوہ کے سامنے، یہ پھینک رہے ہیں ریوڑیاں کہ بھائی جنرل باجوہ صاحب کو یہ شاید 1 سال کی ایکسٹینشن دیں کہ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اگلے سال تک جائیں، اور اس دوران یہ عمران کو اتنا ڈیفیم کریں، اس کو بلیکن کریں، اس کو تہمتیں لگائیں، ڈسکوالیفائی کریں، ڈسکریڈٹ کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں کریں کہ اس کی ساکھ میں کمزوری آئے، اس کی پاپولیرٹی کم ہو، کہ ان کی تھوڑی ٹھیک ہو جائے، وہ نیچے جائے، تو شاید کوئی یہ پھر مکسڈ بیگ آئے گا اور عمران 2/3 سے نہیں آئے گا. سب سے زیادہ ان کے پاس وہی حال ہے. یا وہ جنرل باجوہ کے کہے ہوئے آرمی چیف بنا لیں، جو کہ ہم سنتے ہیں کہ ان کی نظر کرم جو ہے وہ جنرل عامر پہ ہے، جو 6 نمبر پہ ہیں،
اور شاید شاہر شمشاد کو یہ چیئرمین جوائنٹ چیف بنائے، باقی سب کا پتہ کاٹ دیں۔ عامر صاحب کی میں نے بہت ڈیٹیل بات کر چکا ہوں، یہ صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ 3 سال زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہے ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ جس آدمی نے 3 سال زرداری صاحب کی صحبت میں گزارے ہوں وہ کس قسم کے صاحب ہوں گے۔ باقی سوال میں ادھر ہی اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا جی، عمران کو تباہ و برباد کرو کسی طریقے سے۔ اب انہوں نے یہ اتنی بےہودہ حرکت کی کہ ان کے اوپر یہ جو ریلیجن کا کارڈ ہے وہ کھیلا ہے کہ کوئی پاگل ممتاز قادری جیسا آدمی وہ ایسی بےہودہ حرکت نہ کر دے جس سے نہ تلافی نقصان پہنچے پاکستان کو بھی اور عمران کو۔ میں یہ بتا دوں کہ عمران کے اوپر یہ جتنی مرضی چیزیں پھینکیں نا ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اب اس سے بہت بلند بات آگے جا چکی ہے۔ وہ ایک لفظ ہے ٹیفلون خان کہ جی جو چیز ان کے پھینکتے ہیں وہ پھسل جاتی ہے، واقعی عمران کے لیے یہ صحیح ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوئی عمران کے ساتھ جو کہ ناتلافی نقصان پہنچے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اتنا قتل و غارت ہوگا کہ آپ پارٹیشن بھول جائیں گے، یہاں خون کی نہریں بہیں گی، اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ فوجی جرنیل بچے گا، نہ جج بچے گا، نہ سیاستدان بچے گا، نہ پولیس کے افسر بچیں گے، نہ فوجی جوان بچیں گے، یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، یہ لاوا پھٹنے کو ہے۔ یہ مجھے بات میری یاد غور کریں، یہ لاوا پھٹنے کو ہے اگر یہ کسی قسم کی اپنی چھوٹی سی یہ جو ٹٹپنجیاں ٹائپ انہوں نے جو ٹیکٹکس کر رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم نواز شریف شہباز شریف یہ کرنے میں کامیاب، خدا نہ خواستہ کوئی ان کو نقصان بہت ضرور۔ دیکھیں جی عمران کے پاس کیا آپشن ہے۔ عمران کے پاس بڑا سمپل آپشن، وہ ان کا سب سے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ جنرل باجوہ اور ان کے جرنیل اور جو کچھ پڑھے لکھے پنجاب قسم کے سیاستدانوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو لاوا پھٹنے کو ہے، خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہو گیا تو یہ پاکستان کے اوپر ناتلافی نقصان ہوگا، ایسے مت کرو، جلدی الیکشن اناؤنس کرواؤ، خوف ڈالیں ان کے دل میں، خوف ڈالیں کہ الیکشن اناؤنس کراؤ کہ حکومت جو بھی آئے الیکٹ ہو وہ آگے کرے۔ اور اگر ان کی یہ بات یہ فوجی جرنیل جو باجوہ صاحب کے ارد گرد ہیں وہ نہیں مانتے، وہ نہیں سنتے، ڈرتے ہیں، ان میں دل نہیں ہے، سپائن نہیں ہے، اور جوڈیشری بھی بالکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے ایک میکے میں اپنی مہندی بیٹھی ہوتی ہے دلہن، تو نہیں کرے گا، تو پھر عمران صاحب کے پاس آپشن ایک ہی ہے کہ وہ لوگوں کی طاقت سے اس طرح کے ایک موومنٹ کا آغاز کریں جو کہ لاوا پھٹنے سے پہلے ان لوگوں کو مجبور کرے کہ الیکشن ہو۔ یہ میری نظر میں بڑا کلیئر ہے مینڈیٹ، اور جو میں دیکھ رہا ہوں سچویشن، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ پیارے پاکستانیوں، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ الہی آمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔